لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نرالی شان عطا فرمائی ہے۔ رب نے کیا فرمایا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ رب نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، تو ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے محبوب پہ درود پڑھو اور خوب سلام عرض کرو۔ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ شان اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے کہ رب خود بھی اپنے محبوب پہ درود بھیجتا ہے، اور پھر اللہ کے سارے فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اور پھر رب نے فرمایا مومنو تم بھی میرے محبوب پہ درود بھی بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے اور ہر کوئی پچھلے تمام نبیوں کی شانیں بیان کر رہے تھے۔ ایک صحابی یہ عرض گزار ہوئے دوسرے صحابہ سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی کیا شان ہے کہ حضرت آدم پوری انسانیت کے نقطہ آغاز ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے تو آگے نسل پھیلی۔ ایک صحابی نے یہ کہا کہ کیا شان ہے حضرت آدم کی، اور پھر کہا کہ کیا شان ہے حضرت آدم کی کہ تمام فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، اور اس پر تعجب بھی کر رہے تھے صحابہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پاس کھڑے ہو کر یہ سب سن رہے تھے۔ تو ایک صحابی کہنے لگے حضرت آدم کی تو بڑی شان ہے، لیکن حضرت ابراہیم کی بھی بڑی شان ہے کہ اللہ نے انہیں اپنا خلیل کہا ہے۔ پھر ایک صحابی کہنے لگے کہ حضرت آدم کی بھی شان بیان کی، حضرت ابراہیم کی بھی شان بیان کی، لیکن سنو شان موسیٰ علیہ السلام کی کم نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کو رب نے کلیم اللہ کہا ہے۔ تو اس پر ایک اور صحابی کہنے لگے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بھی بڑی شان ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بھی بڑی شان ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے، لیکن حضرت عیسیٰ بھی کسی سے کم نہیں۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ فرمایا ہے کہ بن باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، کہ گویا کہ اللہ کی روح ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو تمام صحابہ یہ شان بیان کر رہے ہیں اور اس پر تعجب بھی کر رہے ہیں کہ واقعی میں اللہ نے کیا شان بخشی ہے۔ تو پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے، تو حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ تم سچ کہہ رہے ہو، حضرت آدم علیہ السلام کی جو تم نے شان بیان کی وہ حق ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی جو تم نے شان بیان کی وہ حق ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تم نے شان بیان کی وہ حق ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تم نے شان بیان کی وہ حق ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تم نے شان بیان کی ہے وہ حق ہے، لیکن سنو مجھ محمد کا بھی ذکر کرو، میں اللہ کا حبیب بن کر آیا ہوں، انا حبیب اللہ، میرا بھی ذکر کرو صحابہ، میں تو اللہ کا حبیب بن کر آیا ہوں اس دنیا میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ تم نے ساروں کی شان بیان کی وہ حق ہے، میں اللہ کا حبیب ہوں، اور سنو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں ایک جھنڈا مجھے عطا فرمائے گا، اور تحتہ آدم ومن دونہ، اس جھنڈے کے سائے کے نیچے حضرت آدم سے لے کر سارے نبی اس جھنڈے کے سائے میں کھڑے ہوں گے۔
سارے نبی کل قیامت کے دن اللہ میرے ہاتھ میں جھنڈا دے گا، اس جھنڈے کے سائے میں سارے نبی کھڑے ہوں گے۔ اور پھر آگے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے اتنی بڑی شانیں دی ہیں کہ سارے نبی میرے جھنڈے کے سائے کے نیچے کھڑے ہوں گے، پر سنو صحابہ، میں محمد اس پہ فخر نہیں کرتا صلی اللہ۔ بھائی بات فخر کی ہے نا، بات فخر کی نہیں ہے کہ حضرت آدم بھی اس جھنڈے کے سائے کے نیچے کھڑے ہوں گے جو حضور کے ہاتھ میں ہے۔ انسانی سارے انسانوں کے نقطہ آغاز ہیں اور فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، شان بڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہوگا اس کے سائے کے نیچے کھڑے ہوں گے، یہ تو فخر کی بات ہے، فخر کرنا چاہیے تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن حضور فرماتے ہیں بھائی میں فخر نہیں کر رہا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی کھڑے ہوں گے، شان کیا ہے کہ آگ کے اندر بھی ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کر رب کی حمد بیان کی ہے، وہ نبی بھی سائے میں کھڑا ہوگا، فخر کی بات ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں میں نے فخر کوئی نہیں کرنا۔ موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر آ کر رب سے باتیں کرتے ہیں، شان بڑی ہے، فخر کی بات ہے، حضور فرماتے ہیں میں فخر نہیں کرتا۔ علماء فرماتے ہیں بات تو فخر کی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فخر نہیں کرتے، وجہ کیا ہے؟ تو علماء اس کا جواب دیتے ہیں کہ فخر حضور کو نہیں کرنا، فخر تو ان کو کرنا چاہیے جو امام الانبیاء کے جھنڈے کے سائے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ فخر تو ان نبیوں کو کرنا چاہیے کہ ہم امام الانبیاء کے جھنڈے کے سائے کے نیچے آج کھڑے ہیں۔ اور امتیوں اپنے اوپر ناز کرو، اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنا کر بھیجا ہے۔ اب جو میں نے آیت کریمہ جو آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، تمام نبیوں کی شان بڑی ہے، لیکن سنیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آتے ہیں، ابھی کچھ عرض کرنے ہی لگے تھے کہ رب نے فرمایا اے موسیٰ کیا تو مجھ رب کا قرب چاہتا ہے؟ تو میرے قریب ہونا چاہتا ہے؟ تو میرا خاص قرب چاہتا ہے؟ اور اے موسیٰ میں تجھے ایسا قرب عطا فرماؤں گا جیسے تیری جان کو تیرے جسم کے ساتھ قرب حاصل ہے، میں رب اپنا تجھے ایسا قرب عطا فرماؤں گا۔ تو میرا قرب ایسا چاہتا ہے؟ آپ جانتے ہیں جسم میں جب تک جان ہے تو جسم صحیح ہے، جان نکل گئی تو جسم کسی کام کا نہیں ہے۔ اے موسیٰ اگر آپ میرا ایسا قرب چاہتے ہیں جیسے آپ کی جان کو آپ کے جسم کے ساتھ قرب حاصل ہے، اگر آپ میرا ایسا قرب چاہتے ہیں نا تو موسیٰ ایک عمل آپ کر لیں۔ یہ جو روایت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ مفتی امین دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب آب کوثر میں اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض گزار ہوئے مالک تیرا قرب چاہتا ہوں، وہ عمل تو بتانا جس عمل کو کر کر میں تیرے اتنا قریب ہو جاؤں گا۔ تو اب آپ ناز کریے، فخر کریے اور اپنا ایمان تازہ کریے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا نا کہ مالک میں تیرا قرب چاہتا ہوں، خاص قرب، مالک وہ عمل تو بتانا، تو رب نے فرمایا اے موسیٰ پھر سنیے کثرت سے میرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کرے، میں آپ کو اپنا قرب عطا فرما دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کا واحد اور بھی کئی سارے ذریعے، نماز پڑھ کر بھی اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، روزہ رکھ کے بھی رب کے قریب ہو سکتے ہیں، اچھا نیک اعمال کر کے بھی رب کے قریب ہو سکتے ہیں، لیکن چھوٹا سا عمل ہے، صرف پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ میں اور آپ پڑھتے ہیں تو رب کے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ عمل ہے جو موسیٰ علیہ السلام بھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے ایک یہ جو درود شریف ہے نا،
ایک مرتبہ ہر امتی پر زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا یہ فرض ہے۔ اور جیسے یہ محفل لگی ہے، اس محفل میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو سارے امتیوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجنا یہ واجب ہے۔ اگر آپ نہیں بھیجیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ اور ایک محفل میں اگر بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو یہ امتی اس پر درود بھیجتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ مستحب عمل ہے، آپ کو ثواب اللہ تعالیٰ اس پر عطا فرمائے گا۔ اور ثواب کیا ہے؟ جب آپ پڑھیں نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مرتبہ آپ نے پڑھا، رب 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اور 10 درجات اس امتی کے بلند فرماتا ہے۔ اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا فرشتوں سے یہ کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اب اے فرشتوں میں اپنا خلیفہ زمین پر بنانا چاہتا ہوں، اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ تو رب نے فرمایا اے جبریل تو زمین پر جا اور وہاں سے اپنے ہاتھ میں ایک مٹھی مٹی لے کر آ۔ حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر جب آئے نا تو ایک مٹھی مٹی کی بھری، تو مٹی حضرت جبریل علیہ السلام سے یہ کہنے لگی اے جبریل آپ مجھے اس زمین سے الگ کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے مٹی سے، اے مٹی رب کا حکم آیا ہے، میں اس سے انسان بنانا چاہتا ہوں، یہ رب فرماتا ہے، یہ میں لے کر جا رہا ہوں تو رب اس سے انسان بنائے گا۔ تو مٹی نے منتیں کی، مٹی نے کہا اے جبریل تو اس مٹی کو زمین سے الگ نہ کر، رب اس سے انسان بنائے گا، یہی انسان جب اس زمین پر آئے گا تو قتل کرے گا، اسی زمین پر خون بہائے گا، اور جو ہے زنا کرے گا، چوری کرے گا، کیا کیا گناہ نہیں کرے گا، اور سزا پھر آخر میں مجھ کو بھگتنی پڑے گی، تو مجھ سے الگ نہیں کر۔ منتیں کی، حضرت جبریل علیہ السلام کو ترس آیا، خالی ہاتھ چلے گئے۔ رب نے فرمایا جبریل خالی ہاتھ آگے مٹی نہیں لے کر آیا؟ تو حضرت جبریل عرض گزار ہوئے مالک بڑا ترس آیا، میں چھوڑ کر آ۔ تو رب نے فرمایا اے اسرافیل تو جا مٹی لے کر آ۔ حضرت اسرافیل بھی آئے، حضرت میکائیل بھی آئے، یہ دونوں بھی مٹی کو ایک مٹھی میں لیا، تو مٹی نے پھر منتیں کی، کہاں ہمیں یہیں چھوڑ دیں، انسان رب بنائے گا، وہ انسان ہم پر آ کر گناہ کریں گے، سزا ہمیں بھگتنی پڑے گی۔ تو حضرت اسرافیل بھی اور حضرت میکائیل بھی نہ خالی ہاتھ چلے گئے۔ تو آخر میں نا اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جب اپنا ہاتھ اس زمین پہ رکھا تو مختلف قسم کی مٹی آئی، اور اسی لیے مختلف رنگوں کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، کوئی جو ہے سفید رنگت کا مالک ہے، کوئی گندمی رنگ کا مالک ہے، کوئی جو ہے کالی رنگت کا مالک ہے، اور پھر ہر کسی میں کوئی انسان ٹھنڈا ہوتا ہے، کوئی جلدی غصہ کر جاتا ہے، کوئی کیسا کوئی کیسا، کسی کا حسن بڑا کشش والا ہوتا ہے، کسی کے حسن میں نمکینی رب نے رکھی ہے۔ تو اسی لیے کیونکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جب اپنا ہاتھ زمین پہ رکھا تو مختلف قسم کی مٹی آئی، رب نے اسی سے انسان بنایا، تو مختلف قسم کے انسان پیدا ہوئے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے نا تو مٹی نے بڑی محنتیں کی، لیکن پھر بھی لے کر آگے رب کی بارگاہ میں کہا مالک مٹی لے آیا۔ تو رب نے فرمایا سب کو ترس آیا، تجھے ترس نہیں آیا؟ مالک نہیں آیا۔ کہا کیوں نہیں آیا؟ کہا مالک تیرا حکم دیتا یا مٹی کو دیکھتا ہوں، میں نے تو تیرے حکم کو ماننا تھا تبھی لے آیا۔ تو پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام سے رب نے فرمایا اسرائیل قیامت تک آنے والے اس مٹی سے جو میں انسان بنا رہا ہوں، قیامت تک تیری ڈیوٹی ہے، کیونکہ تجھے ترس نہیں آنا، تو نے ہی قبض کرنی، تو نے ہی روح قبض کرنی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں جب موت کا فرشتہ آتا ہے پھر آپ جتنے بھی ترلے کر لیں،
اس نے کہنا تیری جان نکالنی ہے، ویسے میں نے نہیں جانا، رب کا حکم ہے۔ دنیا جہان کی آپ ترلے کریں، وہ موت کا فرشتہ جسم سے جان نکال کر ہی جاتا ہے، کیونکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ترس نہیں آیا تھا، تو آج بھی ترس نہیں آتا۔ وہ جب آئے گا جسم سے جان نکالے گا، پھر ہمارے اپنے بس مٹی میں ڈال کر آ جائیں گے، پھر حقیقی سفر ہمارا قبر سے شروع ہونا ہے۔ یہ تو کھیل کود ہے، مذاق ہے، ہم دنیا میں آئے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، دنیا کا نظارہ دیکھ رہے ہیں، ایک دن حقیقی سفر ہم نے طے کرنا ہے، وہ قبر سے آغاز ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو لیا اور اس مٹی میں روح پھونکی، تو حضرت آدم علیہ السلام کو اس مٹی سے پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام آئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت میں داخل فرما دیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے نا، تو رب نے آپ کے جسم میں شہوت ڈالی۔ شہوت جب آئی تو رب نے یہ خیال آپ کے دل میں ڈالا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا مالک جنت تو بڑی خوبصورت ہے لیکن ہم سفر کوئی نہیں ہے۔ مالک جنت بڑی خوبصورت ہے، ہم سفر نہیں ہے۔ مالک دل تیری جنت میں نہیں لگ رہا، کوئی ہم سفر بھی تو دے دینا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نیند کا غلبہ پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ لگی، جب آنکھ لگی تو بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو حضرت حوا سامنے بیٹھی تھیں، تو حضرت حوا علیہ السلام کو بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے نا ہاتھ بڑھایا حضرت حوا علیہ السلام کی طرف، تو رب نے فرمایا اے آدم بڑی جلدی کر رہا ہے، تھوڑا رک جا۔ کہا مالک کیا ہوا؟ رب نے فرمایا تیرا نکاح ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح پڑھایا۔ نکاح جب ہو گیا پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ آگے بڑھا لیا۔ رب نے فرمایا آدم بڑی جلدی کر رہا ہے، تھوڑا رک جا۔ کہا مالک اب تو نکاح بھی ہو گیا، اب کیا بات ہے؟ تو رب نے فرمایا نکاح تو ہو گیا لیکن حق مہر بھی تو نے ابھی ادا کرنا ہے نا۔ کہا مالک یہ حق مہر کیا ادا کروں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو امتیوں اپنے اوپر ناز کرو، یہ جملہ ایسا ہے کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ اللہ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کا امتی بنایا ہے، اس نبی کا امتی بنایا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی اسی نبی کے ترانے پڑھتے آئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں مالک میرا حق مہر کیا ہے؟ رب فرماتا ہے تیرا اے آدم تیرا حق مہر یہ ہے کہ 3 مرتبہ میرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیں۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ حضرت آدم بھی امام الانبیاء پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے، حضرت موسیٰ کوہ طور پہ کھڑے ہو کر امام الانبیاء پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک تیرا گھر بنا دیا اب اس پیارے احمد کو بھیج دے۔ حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں سے کہیں او حواریوں سنو میں جانے والا ہوں، میرے بعد جو آئے گا اس پیارے کا نام احمد ہے۔ سارے نبی اس پیارے احمد کی شان بیان کرتے رہے اور سارے نبی اپنی امتوں سے یہ کہتے رہے کہ وہ نبی آنے والا ہے، وہ نبی آنے والا ہے۔ قربان نہ جاؤں سیدہ آمنہ کہتی ہیں او مومنو خوشیاں مناؤ، میرے گھر وہ محبوب آ گیا ہے، میرے گھر وہ محبوب۔ اب ایسے محبوب پر مجھے بتائیں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کو دین نہیں چاہتا؟ سب پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے
آخر میں ایک بات آپ سے عرض گزار ہوں گا، اپنے بچوں کو اپنے سامنے بٹھا کر دیکھیں، ہم بڑے ہیں، انسان ہیں، فرشتہ تو ہے نہیں، گناہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن آپ کے گھر میں جو چھوٹا سا بچہ ہے نا، چھوٹا سا بچہ، یقین جانیے اس کے دامن پر گناہ کا ایک دبا بھی نہیں ہے۔ مجھے بتائیں، جب اس کے ہونٹوں پر صلی اعلیٰ کے ترانے آئیں گے، رب کا عرش نہیں جھوم جاتا ہوگا؟ تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھا کر دیکھیں، آج آپ ڈالیں گے نا، میں اگر میری شادی ہو اور بچے ہوں، چھوٹا بچہ ہو، میں مصلی بچھاؤں، بچہ چھوٹا بھی ہو نا تو بڑا سارا مصلی اپنے ہاتھ میں لیے گرتے گرتے اپنے باپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، باپ جیسے کرتا جاتا ہے چھوٹا چھوٹا بچہ بھی۔ تو یہ عادت آپ نے دلانی ہے، جب آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں گے تو آپ کے چھوٹے بچوں کی روح پاک ہوتی ہے، لیکن جب وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی روح پاک ہوتی ہے، جب وہ درود پڑھیں گے تو اور پاک ہوتی چلی جائے گی، اور پاک ہوتی چلی جائے گی۔ پھر جب آپ ان بچوں سے کہیں گے نا، یار اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے باپ کی مغفرت کی ذرا دعا تو مانگو نا، پھر جب وہ چھوٹے بچے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے باپ اور اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگے گے تو میرا یہ یقین ہے اس بچے کے چھوٹے ہاتھ نیچے بعد میں ہوں گے، پہلے رب اس بچے کی دعا قبول فرمائے گا۔